आप रहने दो मैं कर लूँगा, आप रहने दो वो मुझे बताएगा, आप रहने दो मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप रहने दो हम लिखते हैं। इन जुमलों को गौर से देखो, इन जुमलों में हम बोल रहे हैं आप रहने दो, यानी हर सेंटेंस में आप रहने दो रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में यू लेट इट बी। यू लेट इट बी मीन आप रहने दो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। यू लेट इट बी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप रहने दो मैं कर लूंगा। यू लेट इट बी आई विल डू इट। यू लेट इट बी आई विल डू इट। आप रहने दो वो मुझे बताएगा। यू लेट इट बी ही विल टेल मी। यू लेट इट बी ही विल टेल मी। आप भी थोड़ी सी मेहनत करके इन छोटे छोटे से स्ट्रक्चर की मदद से अंग्रेजी जुबान सीख सकते हैं। आप रहने दो मैं वहां जा रहा हूँ। यू लेट इट बी आई एम गोइंग दियर। यू लेट इट बी आई एम गोइंग दियर। आप रहने दो हम लिखते हैं। यू लेट इट बी वी राइट। यू लेट इट बी वी राइट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। आप रहने दो मैं उससे बात करूंगा। हिम्मत है तो आओ, हिम्मत है तो जाओ, हिम्मत है तो लड़ो, हिम्मत है तो खाओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। वर्ब प्लस एफ यू डेयर। वर्ब प्लस एफ यू डेयर। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हिम्मत है तो आओ। कम इफ यू डेयर। कम इफ यू डेयर। हिम्मत है तो जाओ। गो इफ यू डेयर। गो इफ यू डेयर। आप भी थोड़ी सी मेहनत करके इन छोटे छोटे से इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की मदद से अंग्रेजी जुबान बआसानी सीख सकते हैं। हिम्मत है तो लड़ो। फाइट इफ यू डेयर। फाइट इफ यू डेयर। हिम्मत है तो खाओ। Eat if you dare. Eat if you dare. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। हिम्मत है तो बोलो। काफी हद तक आपने अच्छा किया। काफी हद तक मरीज घर पे ठीक हो रहे हैं। काफी हद तक उसने मसले को हल करने की कोशिश की। काफी हद तक वो सही है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं काफी हद तक। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टू अ ग्रेट एक्सटेंट। टू अ ग्रेट एक्सटेंट मीन काफी हद तक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। टू अ ग्रेट एक्सटेंट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। काफी हद तक आपने अच्छा किया। टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू डिड प्रीटी वेल। टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू डिड प्रीटी वेल। काफी हद तक वो सही है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही इज राइट। टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही इज राइट। काफी हद तक उसने मसले को हल करने की कोशिश की। टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही ट्राइड टू रिजॉल्व दिस इशू। टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही ट्राइड टू रिजॉल्व दिस इशू। आप भी थोड़ी सी मेहनत करके इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की मदद से अंग्रेजी जुबान बआसानी सीख सकते हैं। काफी हद तक मरीज घर पर ठीक हो रहे हैं। टू अ ग्रेट एक्सटेंट पेशेंट्स आर रिकवरिंग एट होम। टू अ ग्रेट
extent patients are recovering at home. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کافی حد تک وہ صحیح تھا. اس میں وقت لگتا ہے. کھانا بنانے میں وقت لگتا ہے. بھاجی بنانے میں وقت لگتا ہے. انگریزی سیکھنے میں وقت لگتا ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے وقت لگنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں it takes time. it takes time mean وقت لگنا. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. it takes time plus 2 plus V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. اس میں وقت لگتا ہے. کامن سینٹینس ہے ڈیلی لائف کا جو ہم روز سنتے ہیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں. اس میں وقت لگتا ہے. it takes time. it takes time. کھانا بنانے میں وقت لگتا ہے. یہ بھی ایک عام سا جملہ ہے. کھانا بنانے میں وقت لگتا ہے. it takes time to cook food. it takes time to cook food. باڈی بنانے میں وقت لگتا ہے. it takes time to build our body. it takes time to build our bodies. انگریزی سیکھنے میں وقت لگتا ہے. it takes time to learn English. it takes time to learn English. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ڈرائیونگ سیکھنے میں وقت لگتا ہے. اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو. اپنا سامان اپنے پاس رکھو. اپنا رائے اپنے پاس رکھو. اپنا گھر اپنے پاس رکھو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے اپنے پاس رکھنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں keep your object. keep your object mean اپنے پاس رکھنا. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. keep your object plus 2 plus your safe. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو. keep your money to yourself. keep your money to yourself. اپنا سامان اپنے پاس رکھو. keep your things to yourself. keep your things to yourself. اپنا رائے اپنے پاس رکھو. keep your suggestion to yourself. keep your suggestion to yourself. اپنا گھر اپنے پاس رکھو. keep your home to yourself. keep your home to yourself. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اپنا موبائل اپنے پاس رکھو. تم بات بات پر جھگڑا کرتے ہو. وہ لوگ بات بات پر بحث کرتے ہیں. تم بات بات پر غصہ کیوں ہو جاتے ہو. وہ بات بات پر ہنس رہا ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں بات بات پر. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں on every single matter. on every single matter mean بات بات پر. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹنس پلس on every single matter. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور on every single matter یہ ہمارا فارمولا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. تم بات بات پر جھگڑا کرتے ہو. You fight on every single matter. You fight یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے. That mean تم جھگڑا کرتے ہو. On every single matter یہ فارمولا ہے. That mean بات بات پر. وہ لوگ بات بات پر بحث کرتے ہیں. They argue on every single matter. They argue on every single matter. تم بات بات پر غصہ کیوں ہو جاتے ہو. Why do you get angry on every single matter? Why do you get angry on every single matter? وہ بات بات پر ہنس رہا ہے. He is laughing on every single matter. He is laughing on every single matter. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. بات بات پر مجھے گالی مت دو. بات بات پر مجھے گالی مت دو. میرا موبائل کہاں رکھا ہے. چابی کہاں رکھا ہے. اس کے جوتے کہاں رکھے ہیں. میرا چارجر
کہاں رکھا ہے۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا جو سٹرکچر یوز ہوتا ہے انتہائی سمپل، ایزی، آسان سٹرکچر ہے، اور اس سٹرکچر کو سیکھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end. Have a look complete structure. Where plus helping verb plus possessive adjective یعنی my, your, our, his, her, their, its plus thing. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding. میرا موبائل کہاں رکھا ہے؟ Where is my mobile? Where is my mobile? چابی کہاں رکھا ہے؟ Where is the key? Where is the key? اس کے جوتے کہاں رکھے ہیں؟ Where are his shoes? Where are his shoes? اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالیں لیتے ہیں۔ Let's see some more example for better understanding. ہماری کتابیں کہاں رکھے ہیں؟ ہماری کتابیں کہاں رکھے ہیں؟ Where are our books? Here in this sentence, our is possessive adjective. میرا چارجر کہاں رکھا ہے؟ Where is my charger? Where is my charger? سبزی کہاں رکھا ہے؟ Where is vegetable? Where is vegetable? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا ہے۔ کتاب کہاں رکھا ہے؟ لوگ مجھے پاگل کہتے تھے۔ لوگ مجھے موٹا کہتے تھے۔ لوگ مجھے بیکار کہتے تھے۔ لوگ تمہیں ہوشیار کہتے تھے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کہتے تھے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں used to call. used to call mean کہتے تھے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end. Have a look complete structure. The people plus used to call plus subject plus other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding. لوگ مجھے پاگل کہتے تھے۔ The people used to call me mad. The people used to call me mad. لوگ مجھے موٹا کہتے تھے۔ The people used to call me fat. The people used to call me fat. لوگ مجھے بیکار کہتے تھے۔ لوگ مجھے بیکار کہتے تھے۔ The people used to call me useless. The people used to call me useless. لوگ تمہیں ہوشیار کہتے تھے۔ The people used to call you clever. The people used to call you clever. لوگ مجھے سر کہتے تھے۔ The people used to call me sir. The people used to call me sir. لوگ مجھے اچھا کہتے تھے۔ The people used to call me good. The people used to call me good. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے لوگ اسے کھلاڑی کہتے تھے۔ صاف صاف کہو، صاف صاف اسے بتاؤ، صاف صاف لکھو، صاف صاف پڑھو۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں صاف صاف، اس کے لیے آپ کو لکھنا ہوگا انگلش میں کلیئرلی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end. Have a look complete structure. Sentence plus clearly. Sentence یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ Clearly mean صاف صاف۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding. صاف صاف کہو، speak clearly. Speak clearly.
صاف صاف اسے بتاؤ. Tell him clearly. Tell him clearly. صاف صاف لکھو. Write clearly. Write clearly. صاف صاف پڑھو. Read clearly. Read clearly. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. صاف صاف اسے سمجھاؤ. اصل میں یہ تمہاری غلطی ہے. اصل میں کچھ نہیں جانتا. اصل میں ہم سب جانتے ہیں. اصل میں وہ کچھ نہیں کر سکتا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اصل میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایکچولی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. آفٹر لرننگ دس ایڈوانس انگلش اسٹرکچر یو ول بی ایبل ٹو اسپیک سچ sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end. Have a look. Complete structure. Actually پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. اصل میں یہ تمہاری غلطی ہے. Actually it is your fault. Actually it is your fault. اصل میں کچھ نہیں جانتا. Actually I don't know. Actually I don't know. اصل میں ہم سب جانتے ہیں. Actually we know everything. Actually we know everything. اصل میں وہ کچھ نہیں کر سکتا. Actually he can't do anything. Actually he can't do anything. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اصل میں نے اسے بلایا. کتنے بجے میں اسے بلاؤں. کتنے بجے اسے کال کروں. کتنے بجے آپ کے گھر جاؤں. کتنے بجے کرکٹ کھیلنے جاؤ. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کتنے بجے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایٹ واٹ ٹائم. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. آفٹر لرننگ دس ایڈوانس انگلش اسٹرکچر یو ول بی ایبل ٹو اسپیک سچ sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end. At what time plus subject plus V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس کوشچن مارک. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. کتنے بجے میں اسے بلاؤں. At what time should I call him. At what time should I call him. کتنے بجے اسے کال کروں. At what time should I call him. At what time should I call him. کتنے بجے آپ کے گھر جاؤں. At what time should I go to your home. At what time should I go to your home. کتنے بجے کرکٹ کھیلنے جاؤ. At what time should I go to play cricket. At what time should I go to play cricket. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کتنے بجے اسکول جاؤں. اسے کہو کہ آج یہاں رک جائے. اسے کہو کہ آج اس کے ساتھ کالج چلا جائے. اسے کہو کہ میرے لیے ناشتہ بنائے. اسے کہو کہ مجھے بار بار فون نہ کرے. ان جملے کے لیے انگلش کا جو اسٹرکچر یوز ہوتا ہے وہ کچھ یوں ہے. آفٹر لرننگ دس ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر یو ول بی ایبل ٹو اسپیک سچ sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end. Have a look. Complete structure. Ask plus object plus to plus V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. اسے کہو کہ آج یہاں رک جائے. Ask her to stay here today. Ask her to stay here today. اسے کہو کہ آج اس کے ساتھ کالج چلا جائے. Ask him to go to college with him. Ask him to go to college with him. اسے کہو کہ میرے لیے ناشتہ بنائے. Ask her to prepare breakfast for me. Ask her to prepare breakfast for me. اسے کہو کہ مجھے بار بار فون نہ کرے. Ask him not to call me again and again. Ask him not to call me again and again. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اسے کہو کہ یہاں نہ آئے. ایسا نہیں کہ میں جانا نہیں چاہتا. ایسا نہیں کہ تم اچھے نہیں ہو. ایسا نہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہم
نہیں جا رہے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ایسا نہیں کہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹ از ناٹ دیٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. آفٹر لرننگ دس ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر یو ول بی ایبل ٹو اسپیک such as sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end. Have a look complete structure. It is not that plus sentence. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. ایسا نہیں کہ میں جانا نہیں چاہتا. It is not that I don't want to go. It is not that I don't want to go. ایسا نہیں کہ تم اچھے نہیں ہو. ایسا نہیں کہ تم اچھے نہیں ہو. It is not that you are not good. It is not that you are not good. ایسا نہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. It is not that I don't like this. It is not that I don't like this. ایسا نہیں کہ ہم نہیں جا رہے ہیں. It is not that we are not going. It is not that we are not going. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ایسا نہیں کہ وہ یہاں آنا نہیں چاہتا. ایسا نہیں کہ وہ یہاں آنا نہیں چاہتا. سبسکرائب انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks, Mandana.